السلام علیکم۔ جماعت پنجم، مضمون اردو۔ بچوں، آج ہم آئیے زبان سیکھیں یعنی اردو زبان سے متعلق کچھ اہم چیزیں، کس طرح جملہ بنتا ہے، اس میں فعل، فاعل، مفعول، جسے ہم لوگ انگلش میں گرامر کہتے ہیں، ویسے ہی اردو میں قواعد ہوتے ہیں، اس سے متعلق معلومات حاصل کریں گے تاکہ ہم اپنی زبان کو صحیح طریقے سے کہہ سکیں، استعمال کر سکیں، بول سکیں۔ جملے ذیل میں دیے گئے ہیں، اسے غور سے پڑھیں۔ اب میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ جملے پڑھ رہی ہوں۔ ماں مسکرائی، سدھیر آیا، بچہ رویا۔ ان جملوں میں ماں، سدھیر، بچہ فاعل ہے، ٹھیک ہے، فاعل یعنی جو کام کر رہا ہے۔ مسکرائی، آیا، رویا یہ فعل ہے، فعل یعنی جو کام ہے وہ، ٹھیک ہے۔ تو ماں مسکرائی، ماں فاعل، مسکرائی فعل۔ ان جملوں میں مفعول نہیں ہے۔ کون نہیں ہے؟ مفعول یعنی جس پر کام کیا گیا نہیں ہے، صرف فعل اور فاعل ہے، جو کام کر رہا ہے اور جو کام ہوا ہے وہ۔ پھر بھی جملوں کی پوری بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ایسے جملوں کے فعل کو فعل لازم کہتے ہیں۔ ایسے جملوں میں فعل ہونا بہت ضروری ہوتا ہے نا، تبھی ہمیں بات سمجھ میں آئے گی۔ تو ایسے جملے جہاں پر فعل اور فاعل کے ساتھ مل کر جملے کا پورا مطلب واضح کر دے اسے فعل لازم کہتے ہیں۔ اب دوسرا جملہ یہاں پر مثلا سونا، رونا، ہنسنا، جانا، بیٹھنا، آنا، مرنا وغیرہ یہ سب فعل لازم کی مثالیں ہیں۔ ایسے ان الفاظ کا استعمال کر کے جملے بنا سکتے ہیں۔ اب یہ جملے دیکھیے۔ آسماں نے بچایا، سدھیر نے اٹھایا۔ کیا بچایا، کیا اٹھایا، کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ آسماں فاعل ہے، بچایا فعل ہے، لیکن یہاں پر جملے کا پورا مطلب ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ آسماں نے بچوں کو بچایا، سدھیر نے گیس بتی کو اٹھایا۔ ان جملوں کا مطلب سمجھ میں آئے گا۔ ایسے فعل کو فعل متعدی کہتے ہیں۔ وہ فعل جو اپنے فاعل کے ساتھ پورے معنی نہیں دیتا بلکہ اس کا مطلب پورا ہونے کے لیے مفعول کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اسے فعل متعدی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے احمد نے خط لکھا، احمد ہے فاعل، خط یعنی مفعول اور لکھا یعنی فعل۔ یہاں پر فعل، فاعل اور مفعول تینوں کی ضرورت ہے، تب ہمیں جملہ سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو ایسا جملہ جس میں فعل، فاعل اور مفعول تینوں کی ضرورت ہوتی ہے اسے کہتے ہیں فعل متعدی۔ اور جہاں پر صرف فاعل اور فعل ہو، مفعول کی ضرورت نہیں ہو تو اسے کہتے ہیں فعل لازم۔ اب آپ مجھے ایسے جملوں لکھ کر بتائیں گے۔ اب اس میں دیکھیں گے، یہ ہے گرامر۔ ذیل کے جملوں کو پڑھ کے ان کے لہجے پر غور کیجیے۔ کہاں ہے شیر، کیسے تکلیف فرمائے۔ جیسے یہاں پر سوال پوچھا جا رہا ہے، آخر میں سوالیہ نشان لگا ہوا ہے۔ جن جملوں سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی سوال کیا گیا ہے جن کا جواب دیا جاتا ہے، ایسے جن جملے میں سوال پوچھا جاتا ہے انہیں کیا کہتے ہیں؟ سوالیہ جملے۔ ایسے جملے کے آخر میں کیا لگا ہوتا ہے؟ سوالیہ نشان، یہ سوالیہ نشان ہے۔ اور ابھی یہاں پر دوسرے جملے پہ غور کریں گے۔ واہ کیا لاجواب بات سوچی۔ ارے یہ کیا حالت بنا رکھی ہے۔ تو یہاں پر ارے واہ، جس جملے سے خوشی ظاہر ہونے لگے، افسوس ظاہر ہونے لگے، ایسے جملے کو فجائیہ جملہ کہتے ہیں۔ اور ان کے آخر میں جہاں پر جیسے واہ کے بعد میں ایسے نشان لگایا گیا ہے، تو جیسے ہی فجائیہ لفظ کہا جاتا ہے اس کے بعد میں اسے نشان لگایا جاتا ہے اور اس کے بعد جملہ مکمل کیا جاتا ہے۔ تو ایسے جملے کو فجائیہ جملہ کہتے ہیں، اور جہاں پر جملے کے بعد جہاں ایسا نشان ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ فجائیہ نشان کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ 4 گرامر اب میں نے آپ لوگوں کو بتائے ہیں، اسے دھیان سے دیکھیں گے اور اپنی کاپی میں لکھیں گے اور اس کی مثالیں بتائیں گے۔ اللہ حافظ۔